دوستو، میں کوثر رضا اظہری لباس کے ضروری مسائل ہر مسلمان کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اتنا لباس ضرور پہنے جس سے کہ ستر عورت ہو جائے۔ ستر عورت شریعت میں اس کو کہتے ہیں ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک کا بدن ڈھکنا، شریعت اس کو ستر عورت کہتی ہے۔ عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ اتنا باریک کپڑا ہرگز نہ پہنے اور اتنا چست کپڑا نہ پہنا جائے جس سے کہ بدن کے اعضاء ظاہر ہوتے ہوں، جس سے بدن کا حصہ دکھتا ہو۔ اتنا باریک کپڑا، اتنا چست کپڑا عورتیں ہرگز نہ پہنیں جس سے کہ بدن کا حصہ ظاہر ہوتا ہو۔ ایسا کپڑا پہننا عورتوں کے لیے شریعت میں حرام ہے۔ اور مردوں کو بھی چاہیے کہ پیجامہ یا تہمند وغیرہ اتنا ہلکا بالکل بھی نہ باندھیں۔ پیجامہ ہو، تہمند ہو، اتنا ہلکا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے کہ بدن کے اعضاء ظاہر ہوتے ہوں یا رنگت جھلکتی ہو۔ اتنا ہلکا کپڑا بالکل بھی نہ پہنیں۔ مردوں کو بھی ایسا کپڑا پہننا شریعت میں حرام ہے۔ اور اتنا باریک کپڑا یا اتنا ہلکا کپڑا مرد نے پہنا تو یہ شریعت اس کو منع کرتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دھوتی وغیرہ، سمجھ رہے ہیں، دھوتی نہ پہنے۔ پہلی بات تو دھوتی پہننا ہندوؤں کا طریقہ ہے، اور کہیں کہیں رواج ہے کہ مسلمان بھی ایک لنگی تہمند ٹائپ کا ایسا باندھتے ہیں کہ جس سے راستہ چلتے ہیں لوگ تو ان کا ران کا پچھلا حصہ کھل جاتا ہے، تو اس سے ستر بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کو ایسے لنگی یا تہمند سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اور نیکر اور جانگیا وغیرہ مسلمانوں کو ہرگز نہیں پہننا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی نل پہ کوئی کھڑا ہو کے نہا رہا ہے تو وہ صرف نیکر میں نہا رہا ہے، یا جانگیا وغیرہ ہوتا ہے اس میں دیکھا جاتا ہے۔ تو نہ نیکر اور نہ جانگیا وغیرہ مسلمانوں کو نہیں پہننا چاہیے۔ البتہ ضروری ہے کہ تہمند باندھا ہوا ہے اس کے اندر نیکر پہن لیا یا جانگیا باندھ لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے آپ کو یہ اس لیے بتایا کہ ہماری ماں بہنوں کو اتنا باریک کپڑا پہننا گناہ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، جس سے کہ بدن کا حصہ ظاہر ہوتا ہو، جس سے بدن کے اعضاء دکھتے ہوں۔ اور مردوں کے لیے بھی حکم شریعت میں یہ ہے کہ ستر عورت ڈھکنے کے لیے اتنا باریک کپڑا جس کا پیجامہ بنایا یا اتنا باریک تہمند جس سے کہ باندھنے کے بعد اندر کا حصہ دکھتا ہو۔ کہیں بھی نماز پڑھنے کے لیے غسل کریں یا بغیر غسل کے نہا رہے ہوں تو نیکر پہن کے نہ نہائیں، جانگیا وغیرہ پہن کے بالکل بھی نہ نہائیں۔ اس سے ستر عورت بھی نہیں ہوتا ہے، اور غسل کے لیے ضروری ہے کہ ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک کا بدن ڈھکنا بہت ضروری ہے۔ تو ہر مسلمان کو ان باتوں سے بچنا ضروری ہے۔ دھوتی نہیں پہننا ہے، دھوتی پہننا ہندوؤں کا طریقہ ہے اور اس سے ستر عورت بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، نیکر آپ کو پہننا ہی ہے، جانگیا وغیرہ آپ کو پہننا ہے تو اس کے اوپر سے تہمند باندھیے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ لباس کا بیان تھا۔ اتنا کپڑا ضرور پہنے جس سے کہ ستر عورت ہو جائے، چاہے آپ اپنے گھر میں ہوں یا باہر ہوں، بیوی کے سامنے ہو یا بچوں کے سامنے ہو، کیونکہ سرکار کا فرمان ہے ستر عورت دیکھنا دکھانا دونوں ہی حرام ہیں۔ یعنی مسلمان کوئی جا رہا ہے نیکر پہن کے تو وہ جو دکھا رہا ہے وہ بھی حرام کام کر رہا ہے گھٹنے، اور جو دیکھ رہا ہے وہ بھی حرام کام کر رہا ہے۔ تو ہم سب کو اس سے بچنا
بہت ضروری ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ میرا ویڈیو آپ کی سمجھ میں ضرور آئے گا انشاءاللہ، اور اگر سمجھ جائیں تو دوستوں کے ساتھ اس کو سنائیں اور سمجھیں کہ شریعت کیا کہتی ہے۔ اللہ مجھے بھی اور میرے مسلمان بھائیوں کو بھی، میرے دوست و احباب کو بھی اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے حق میں بھی اور میرے پریوار، میرے دوست و احباب کے لیے بھی آپ دعائیں کریں۔ اللہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔